اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے انتہائی اہم 3 وظیفے پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے روزانہ کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے تو اس مصیبت، تکلیف اور پریشانی سے نجات کے لیے 3 بہترین وظیفے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، قرآن کریم کے اندر آیات کی صورت میں موجود ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ ان وظائف میں سب سے پہلا وظیفہ اور سب سے پہلی آیت کریمہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس دعا کی برکت سے اس کی وہ پریشانی اور حاجت جو ہے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ صحیح ترمذی کے اندر اس حدیث کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو سکھائی، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 133، 133 اور 134 میں فرمایا گیا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یعنی حضرت یونس علیہ السلام اگر اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو وہ قیامت تک جو ہے ان کی جو ہے کشتی کے پیٹ میں رہتا اور یوم یبعثون یعنی قیامت والے دن ان کو وہاں سے ہی اٹھایا جاتا۔ لیکن اس دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ یعنی مچھلی کے بطن سے باہر لایا، اور اس برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے دور فرمایا۔ ناظرین گرامی، یہ انتہائی اہم دعا ہے۔ انتہائی مصیبت، مشکل اور پریشانی میں جب بھی ہم اس کا ورد کریں تو یہ گویا کہ ایک اکسیر نسخہ ہے جو کہ ہمیں مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس تکلیف سے بھی نجات حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرا وظیفہ جامع ترمذی کے اندر ہے، اگرچہ اس کا طرق ضعیف بیان کیا گیا، لیکن مستدرک للحاکم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پریشانی، تکلیف یا مصیبت میں ہوتے یا ان کو پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسماء الحسنی فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، ورد کیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا برحمتک نستغیث۔ نون کے ساتھ پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ ہو جائے گا، الف کے ساتھ پڑھیں گے، استغیث پڑھیں گے تو گویا کہ واحد کا صیغہ ہوگا کہ یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، اپنی رحمت سے ہمیں فیضیاب فرما، اپنی رحمت سے ہمیں مایوس نہ ہونے دے، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے اوپر کرم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نقل ہوئے، اور ان الفاظ کی نسبت سے جب بھی ہم کسی پریشانی، مشکل اور پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اس وظیفے کو جتنا زیادہ ورد کریں، کم از کم 100 مرتبہ، تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین وظیفہ اور بہترین دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ساتھ ہمیں مشکل سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی ضمن میں ایک تیسرا وظیفہ ہے جس کو صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا، منافقین نے کہا کہ افواہ پھیلائی کہ آپ کے خلاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بڑا لشکر جو ہے تیار ہوا ہے، لہٰذا منافقین سے جو ہے ڈرو، کافروں سے ڈرو، ابو لہب اور ابو جہل سے، ابو لہب سے ڈرو، ابو جہل سے ڈرو، مشرکین مکہ سے ڈرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ کرام نے فرمایا
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے تو وہی بہترین کارساز ہے۔ ناظرین گرامی، جب ہمیں کوئی خوف ہو، کوئی ڈر ہو، دشمن کا ڈر ہو، کسی بڑے شخص کا ڈر ہو کہ جو ہمیں نجات نہ حاصل ہو سکتی ہو، کوئی ایسا دشمن جو ہمیں تنگ کرتا ہو، اس وقت یہ دعا ایک بہترین وظیفہ اور بہترین اکسیر ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 3 وظیفے، پہلا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء کے اندر ذکر ہوا۔ دوسرا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس جامع ترمذی کے اندر اور مستدرک للحاکم کے اندر اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ جو ہے یا دعا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ دعائے مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا ذکر ہوئی۔ ان دعاؤں کو ہم جتنا زیادہ پڑھ سکیں خود بھی پڑھیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں۔ اس سے نہ صرف ہمارا دنیاوی فائدہ ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں ان کلمات کی برکت سے، اس کے ثواب سے سرفروغ ہو سکتے ہیں۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک بہترین وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔